آرمی چیف نے جو اپنی تکلیف نہیں ہے، لیکن مجھے انجینئر صاحب میرے بھائی ہے، میں رات کو سوتا ہوں تو مجھے اس کی چیخیں آتی کہ یار یہ بیچارہ کب جیل میں ہوگا۔ تو میں آپ کو کہتا ہوں یہ ہو نہیں سکتا کہ عمران خان صاحب پہ 200 FIR ہو اور شہباز شریف پہ جب ہماری حکومت آئے گی 300 FIR نہیں ہو۔ یہ ہو نہیں سکتا، یہ ہو نہیں سکتا کہ عمران خان صاحب کی بیوی جیل میں ہو اور شہباز شریف صاحب کی 2 ہو 3 ہو یا 4 بیوی ہو، چاروں کے 4 جیل میں نہ ہو۔ یہ ہو نہیں سکتا۔ آپ نے جو بینچ مارک رکھا ہے انشاءاللہ تعالی میں وعدہ کرتا ہوں کہ ہم آگے جائیں گے۔ مجھے آپ کی صرف سائپر پاکستان میں نہیں آیا ہوگا، سائپر ایران میں بھی آیا ہوگا، لیکن اس کے آرمی چیف نے جو ہے اس سائپر پہ عمل نہیں کیا، اس ٹائم کے اپوزیشن لیڈر نے اس سائپر پہ عمل نہیں کیا۔ ہمیں افسوس اس بات کی ہے جن لوگوں نے امریکہ کے کہنے پہ ایک منتخب حکومت کو گرایا تھا آج وہ یہاں پر مزے کر رہے، اور جنہوں نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہا تھا وہ آج جیلوں کے سلاخوں کے پیچھے ہے۔ اگر ایران میں شہباز شریف جیسا اپوزیشن لیڈر ہوتا تو آپ سوچتے اس کا کیا ہوتا۔ اور ہمیں عجیب بات ہے یہاں پر ہم نے سنا تھا کہ اگر سائفر جو ہے اگر سائفر صحیح نکلا تو میں استعفیٰ دے دوں گا، تو میں اس جناب سے پوچھتا ہوں کہ اپنی بات پہ تو قائم رہے نا۔ آج تو دنیا کو پتا چلا کہ سائفر جو ہے صحیح تھی، پھر آپ اپنی بات پہ کیوں نہیں ٹکے رہتے ہیں؟ آپ ہمیں چھوڑے، اپوزیشن کو چھوڑے، عوام کو چھوڑے، جس کا تصویر آپ نے الیکشن میں اپنے ساتھ لگایا ہے بیان، اس کو تو انصاف دلا دینا، اس کو انصاف۔ وہ بیچارہ آج تک کہہ رہا ہے کہ مجھے کیوں نکالا۔ میاں صاحب یہ نہ پوچھے کہ ہمیں آپ کو کیوں نکالا، یہ پوچھے کہ مجھے کیوں لے کے آئے ہو اس ملک میں جب وزیر اعظم بنانا ہی نہیں تھا۔ آسان کرتے میں 2013 میں نئے بنا ہوں، میں 2018 میں نئے بنا ہوں، میں اب میں نئے بنا ہوں۔ اگر میں کسی کا حق کا کے اسمبلی میں آیا ہوں تو مجھ پہ بھی لعنت اور میرے بچوں پہ بھی لعنت۔ ہمت کر کے ہر بندہ جو تقریر کرے گا یہ الفاظ دہرائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی جناب اسپیکر صاحب، ایوریج گروتھ اگر ہم دیکھیں تو 2.3% گروتھ ہے، اور آبادی میں اضافہ اگر دیکھیں تو 2.5% جو ہے آبادی میں گروتھ ہے۔ تو اندازہ کر لے کہ ملک ترقی کر رہا ہے یا پیچھے جا رہا ہے۔ ایک ہماری حکومت تھی جس میں کووڈ کے باوجود جو ہے 6% پہ گروتھ تھی۔ عجیب بات ہے جب موجودہ وزیر اعظم صاحب اسی ٹائم جب بات کرتے تھے تو کہتے تھے جس کی تنخواہ جو ہے 30,000 سے کم ہوگی تو اس کو غریب جو ہے مانا جائے گا۔ اس ٹائم اسپیکر صاحب جب پیٹرول کی پرائس جو ہے 135 روپے پر لیٹر تھی، جب ڈالر کی قیمت 107 روپے پر لیٹر تھی، لیکن موجودہ منسٹر صاحب نے فرمایا کہ جس کی تنخواہ 8,400 روپے سے زیادہ ہوگی اس کو ہم غریب نہیں مانیں گے۔ اندازہ کر لیں، یہ بدقسمتی ہے اس ملک کی۔ ان کا ایک ہی ایجنڈا ہے اور باتیں اتنی بڑی بڑی کرتے۔ کل وزیر اعظم صاحب نے میری درخواست کی کہ وزیر اعظم صاحب آپ نے تو آج سارا حال بھر کے سب سے جو ہے ڈس بجوائے، اپنی تعریفوں کے گن گائے۔ یہ عمران خان صاحب جب وزیر اعظم تھے تو ایران اور امریکہ کی اس نے کوشش کی، اس نے کردار ادا کیا تھا۔ ایران اور سعودی عرب کے جو تعلقات خراب تھے اس وقت کے وزیر اعظم نے اس میں کردار ادا کیا تھا، اور ہم سب کو فخر ہے اگر پاکستان نے اس میں کردار ادا کیا ہو۔ آپ ہمیں چھوڑے، اپوزیشن کو چھوڑے، عوام کو چھوڑے، جس کا تصویر آپ نے الیکشن میں اپنے ساتھ لگایا ہے بیان، اس کو تو انصاف دلا دینا، اس کو انصاف۔ وہ بیچارہ آج تک کہہ رہا ہے کہ مجھے کیوں نکالا۔ میاں صاحب یہ نہ پوچھے کہ ہمیں آپ کو کیوں نکالا، یہ پوچھے کہ مجھے کیوں لے کے آئے ہو اس ملک میں جب وزیر اعظم بنانا ہی نہیں تھا۔ اور ہمیں کل یہ کہہ رہے تھے ہمیں ایران کی قوم پہ فخر ہے، ہمیں ایران کی حکومت پہ فخر ہے کہ اس نے ایک سپر پاور کی مقابلہ کیا اور اس کو مجبور کیا کہ اس کو ایک ایگریمنٹ پہ لے کے آئے۔ اگر ہمارے اس ٹائم کی، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ صرف سائپر پاکستان میں نہیں آیا ہوگا، سائپر ایران میں بھی آیا ہوگا، لیکن اس کے آرمی چیف نے جو ہے اس سائپر پہ عمل نہیں کیا،
उस टाइम के अपोजिशन लीडर ने उस साइफर पे अमल नहीं किया। हमें अफसोस इस बात की है जिन लोगों ने अमेरिका के कहने पे एक मुंतखब हुकूमत को गिराया था, आज वो यहाँ पर मजे कर रहे, और जिन्होंने एब्सोल्युटली नॉट कहा था वो आज जेलों के सलाखों के पीछे है। अगर ईरान में शहबाज शरीफ जैसा अपोजिशन लीडर होता तो आप सोचते उसका क्या होता। और हमें अजीब बात है, यहाँ पर हमने सुना था कि अगर साइफर जो है, अगर साइफर सही निकला तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। तो मैं उस जनाब से पूछता हूं कि अपनी बात पे तो कायम रहे ना। आज तो दुनिया को पता चला कि साइफर जो है सही थी, फिर आप अपने बात पे क्यों नहीं टके रहते हैं। जनाब स्पीकर साहब, यहाँ पर वो फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने, क्योंकि उसका अवाम से तो कोई ताल्लुक ही नहीं, उन्होंने 15 ट्रिलियन रुपए का टारगेट दिया। भाईजान बताए आपकी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रही है, भाईजान बताए आपके टैक्स नेट नहीं बढ़ रहा, आपकी तरक्की नहीं हो रही है, तो 15 ट्रिलियन रुपए आप कहां से देंगे? उसका एक हल उसने निकाला। अभी पिछले दिनों मैं एफबीआर के एक बंदे से मेरी बात हुई, उसने कहा एमएनए साहब हम मजबूर है, हमें कहा जाता है, हमें टारगेट दिया जाता है कि आप ये टारगेट पूरा करें, चाहे जिस तरीके से आप पूरा करें। इससे क्या होगा? आज अगर किसी के अकाउंट में पैसे पड़े उसके अकाउंट ब्लॉक किए जाते हैं। आज अगर कोई बिजनेस करता है उसकी दुकानें बंद की जाती है, उससे बदले की शक्ल में एफबीआर वाले जो है पैसे ले रहे हैं। आपके पास कोई, आप हमें बताए कि 15 ट्रिलियन का टारगेट आपने किस तरह दिया है। मैं आपको आज ही कहता हूं कि मिनी बजट आएगा। मैं आज कहता हूं कि ये टारगेट पूरा नहीं कर सकेगा। मैं आज कहता हूं कि इसकी कोई तैयारी है नहीं है। जब मुल्क में अमन नहीं है, जब मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो ये टारगेट कहां से ये जो है अचीव करेगा। जनाब स्पीकर साहब, मलाकन डिवीजन और एक्स फाटा जो था, आज भी वहां पर दहशतगर्दी है।